अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो के आगाज में एक इंतहाई अहम तरीन वाकया आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और इस वाकये का इस वीडियो और आजकल की पाकिस्तान की सियासी फिजा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। नाजरीन, चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी किताब में एक इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन वाकया सपुर्दे कलम करते हैं। वो लिखते हैं कि अमीर मकाम साहब एक दिन हमारे साथ बैठे हुए थे, चाय हम पी रहे थे, तो मैंने अमीर मकाम से गुजारिश की कि अमीर मकाम साहब आप बहुत काम के बंदे हैं, आप बहुत कमिटेड बंदे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कभी भी हमारी पार्टी छोड़कर नहीं जाना है, आपने कभी भी हमें दगा नहीं देना और ना ही हमारे साथ कभी आपने बेवफाई करनी है। तो नाजरीन, चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि मेरे इन अल्फाज पे अमीर मकाम साहब ने कहा कि जनाब चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आपने ये तसव्वुर भी कैसे कर लिया, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी पार्टी छोड़कर किसी और की पार्टी में शामिल हो सकता हूं। और मजीद अमीर मकाम साहब ने कहा कि मेरी वालदा बहुत सख्त तरीन बीमार थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं शदीद बीमार हूं, लेकिन मेरी आपको एक नसीहत भी है और एक वसीयत भी है, और वो ये कि आपने कभी भी चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही की पार्टी को नहीं छोड़ना और कभी भी इन लोगों के साथ आपने बेवफाई नहीं करनी। तो चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि ये वाकया दर्जन भर लोगों की मौजूदगी में मुझे खुद अमीर मकाम ने सुनाया और उसके बाद हमें इत्मीनान हो गया कि जब वालदा ने नसीहत और वसीहत की है और खुद अमीर मकाम अपनी जुबान से ये बात हमें सुना रहे हैं, तो यकीनन अमीर मकाम हमें कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि अभी हम बैठे ही थे, वही दोस्त जिन दोस्तों के साथ अमीर मकाम साहब भी बैठे थे, तो अमीर मकाम साहब फिर चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक जरूरी काम है। 2 घंटे बाद हम टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि अमीर मकाम ने PMLN में शमूलियत इख्तियार कर ली है, PMLN में शमूलियत इख्तियार कर ली है उसी दिन 2 घंटे बाद। अब आप नाजरीन खुद तसव्वुर कर लें इस वाक़ये के सुनाने का मतलब क्या है। इस वाक़ये के सुनाने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी सियासतदान किस कदर बेउसूल हैं, किस कदर बेरहम सियासत है। तो नाजरीन यही वजह है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इन सियासतदानों की मौजूदगी में ये पेशगोई कर ले कि अगले हफ्ते इनका तर्ज अमल क्या होगा। आया ये इमरान खान साहब के साथ होंगे या इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे, आया ये नून लीग में शामिल हो जाएंगे इत्तेहादी या नून लीग में शामिल नहीं होंगे। ऐसे सियासतदानों की मौजूदगी में क्या कोई शख्स कोई पेशगोई कर सकता है? इन लोगों के लिए कोई पेशगोई कर सकता है? इन लोगों के लिए कोई अपनी जबान खराब कर सकता है? यह है इन लोगों की सियासत जिन्होंने अपनी माँ की नसीहत और वसीयत तक का ख्याल नहीं रखा और सिर्फ 2 घंटे उसका लिहाज नहीं रखा। 2 घंटे तक ये हैं पाकिस्तान के सियासतदान। अब नाजरीन जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, गुज़श्ता कई दिनों से तकरीबन मैं 2 दर्जन से जायद वीडियोस खुद मुलाहिजा कर चुका हूं, खुद देख चुका हूं, खुद सुन चुका हूं, जिसमें मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि 20 नवंबर को जनरल फैज हमीद साहब पेशावर कोर की कमांड संभाल लेंगे, वहां का चार्ज संभाल लेंगे और 20 नवंबर को नए DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब आ जाएंगे और 20 नवंबर इमरान खान साहब का आखिरी दिन होगा। नए DGISI के आते ही और जनरल फैज हमीद के पेशावर जाते ही इमरान खान साहब को इख्तिदार से निकाल दिया जाएगा। अब ये दावा कौन कर रहा है? नजम सेठी की मैंने 6-7 वीडियो सुनी है, रजा रूमी की मैंने सुनी है, मुर्तजा सोलंकी की मैंने सुनी है, इसके अलावा 2 दर्जन लीगी यूट्यूबर्स की तरफ से इस किस्म की वीडियोस मैंने खुद मुलाहिजा की हैं। अब नाज़रीन आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस कदर कमाल महारत के साथ ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे
ایک تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آج تک جو قائم تھی وہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے قائم تھی، اور دوسرا شکار یہ کون سا کر رہے ہیں کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دے گا۔ یعنی وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی آفیشلی ابھی تک ایک دن بھی نہیں گزارا، آنے سے پہلے ہی ان پہ اٹیک کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ اپوزیشن کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، اس کا تو پھر یہی مطلب ہوا۔ اور پہلی بات کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو یہ کس طرح کمال مہارت کے ساتھ آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں فرض کیا، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں، میں فرض کیا تسلیم کر لیتا ہوں کہ واقعی جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کی حکومت قائم تھی۔ چلے میں نے مان لیا 2-2.5 سال 3 سال انہوں نے گزارے ہیں، لیکن اس بیچارے نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، آپ ابھی سے ہی ان کو متنازع بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دیں گے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور کیا ڈی جی آئی ایس آئی اتنا فارغ ہے کہ پہلے دن آتے ہی انہوں نے یہی کام کرنا ہے؟ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ناظرین ایک بات بتا دوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 12,000 انفارمیشن ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، 12,000 کے قریب۔ اور وہ انفارمیشن کون سی ہوتی ہیں کہ دنیا کی تمام ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہی ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی اپنی ٹیم سمیت جو ہے ان سازشوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ان کو ناکام بناتے ہیں۔ تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کیا اتنا فارغ ہے کہ پہلے ہی دن آتے ہی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں گے اور کوئی کام نہیں ہے آئی ایس آئی کا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا؟ آپ لوگوں نے یہ ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو ناظرین یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ یہ اچل رہے ہیں۔ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں بھی اس دعوے پہ اچل رہی ہیں، تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی کہ جنرل فیض حمید کے جاتے ہی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے گا۔ تمام اپوزیشن پارٹیاں خوش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تجزیہ کار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ انقلابی ہیں، وہ باغی ہیں، وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو اگر وہ قانون، آئین اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں تو اس بات پہ ان تجزیہ کاروں کے خوش ہونے کا کیا جواز ہے؟ اس بات پہ ان جو ہے سیاسی پارٹیوں کے خوش ہونے کا کیا جواز ہے؟ یہ تو جمہوریت کی نفی کے مترادف ہے۔ آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ہم عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہے تھے راستے سے، اینڈ دیٹس اٹ اینڈ نتھنگ ایلس۔ کوئی جمہوریت کی بالادستی کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے تھے۔ اگر آپ جمہوریت کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کو یہ تجزیہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دیں گے۔ آپ کو یہ تجزیہ دینا چاہیے تھا کہ کوئی ادارہ کون ہوتا ہے عمران خان صاحب کو نکالنے والا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو یہ تجزیہ دینا چاہیے تھا۔ مجھے تو خوشی ہوتی کہ اپوزیشن کی جماعتیں خود اپنی طاقت کے ذریعے عمران خان صاحب کو نکال لیں، یہ ان کا حق ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔ پھر عمران خان صاحب کو جب آپ نکالیں گے وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ آپ کی طرح دعوے نہیں کریں گے، بلکہ وہ آ کے دکھائیں گے، پھر وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور آپ کو نکال دیں گے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ کی آپس کی لڑائی اور جھگڑا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دعویٰ جب کرتے ہیں نجم سیٹھی جیسے لوگ اور ان کے درجنوں یوٹیوبرز کہ ڈی جی آئی ایس آئی نئے جو ہیں وہ آتے ہی عمران خان صاحب کو نکال دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جمہوریت کے ساتھ، آئین کی بالادستی کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آپ صرف 2 اداروں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو ہے نا تماشا بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور اس سے آپ کی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ واضح طور پہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں عمران خان صاحب کا کوئی ترجمان وغیرہ نہیں ہوں، لیکن بات اصول کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ جمہوریت کے حامی ہیں تو جمہوریت کی حمایت ڈٹ کر کریں، ڈٹ کر آپ کو حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ اس قسم کی منافقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کئی پہلو تھے، ویڈیو کا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 2-3 ویڈیوز تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس سے بھی زیادہ طوالت کے ساتھ آپ کے ساتھ نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔